عشق حقیقی چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ کا عشق اور عشق مجازی سے مراد نفسانی خواہشات کی وجہ سے مخلوق سے عشق ہے۔ گویا عشق حقیقی عشق رب کائنات ہے اور عشق مجازی عشق مخلوقات ہے۔ عشق حقیقی کو اصطلاحاً عشق مولا بھی کہتے ہیں اور عشق مجازی کو عشق لیلا بھی کہتے ہیں۔ عشق مولا میں احوال دل کی باتیں ہوتی ہیں، عشق مجازی میں آب و گل کی باتیں ہوتی ہیں۔ دل میں عشق حقیقی رکھنے والے کو عاشق صادق کہتے ہیں، جبکہ دل میں عشق مجازی رکھنے والوں کو عاشق نامراد کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل درج ذیل ہے۔ عشق مجازی۔ عشق مجازی میں کسی مرد یا عورت کے سراپے کی دلکشی کو حسن کہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حسن کی سحر ترازیاں جوانی کے جنوں کو ہوا دیتی ہیں۔ حسن کی سادگی حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے اور دنیا میں حسن سے بڑا کوئی سفارش نامہ نہیں۔ جب حسن بولتا ہے تو بڑے بڑے دانشور گونگے ہو جاتے ہیں۔ سامنے سے جب وہ شوخ دلربا آ جائے، تھامتا ہوں دل کو پر ہاتھوں سے نکلا جائے۔ جب کوئی صورت دل میں بس جائے تو پھر انسان کی بس ہو جاتی ہے۔ شیطان اس صورت کو اس طرح مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ تکرار نظر میں جاذبیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تیرے لیے اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے جتنا تو اس طرف زیادہ نظر کرتا ہے۔ حسن ظاہر کا سانپ جب ڈس لیتا ہے تو انسان روحانی موت مر جاتا ہے۔ آنکھیں ہوتی ہیں مگر محبوب کے عیوب کو بھی پسندیدہ نظر سے دیکھتی ہیں۔ نہ شوخی چل سکی باد صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔ حسن ظاہر ڈھلتی چھاؤں کی مانند ہوتا ہے، اس لیے جس محبت کا تعلق حسن ظاہر سے ہو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ دولت حسن جوانی عارف چلتی پھرتی چھاؤں ہے، ہم نے خود بھی یہ دیکھا تاریخ بھی یہ بتلاتی ہے۔ نفس انسانی لذت کا خوگر ہے، وہ انجام سے بے خوف و خطر خواہشات کو پورا کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ کان نے ہوش کو الجھایا ہے افسانوں میں، آنکھ نے دل کو پھنسا رکھا ہے ارمانوں میں۔ عاشق نامراد کو بات کی ہو تو پھر فقط نظر بازی تک اکتفا کرتا ہے اور دل کو تسلی دیتا ہے کہ شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا۔ اگر عاشق مجاز کو قرب کا موقع حاصل ہو تو اس کا نفس جسمانی ملاپ کا متمنی ہوتا ہے۔ ظاہر میں سچی محبت کا نعرہ لگانے والا ایک فریب کا اظہار یوں کرتا ہے: نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجاموں میں ملے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ عشق جب حسن کو ہوس پرستی اور خود غرضی کے بستر پر لے آتا ہے تو اس کی انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی چہرہ اتنا حسین نہیں ہوتا جتنا دور سے نظر آتا ہے، کوئی آواز اتنی دلکش نہیں جتنی دور سے محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر کیا حسن کی حقیقت فاصلہ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو پھر حسن ظاہر سے دور رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے، ورنہ عشق مجازی میں بھی عاشق اتنا قرب چاہتا ہے، جسمانی وصل سے طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ یہ جو فنا فی الحسن فنا فی العشق لوگ ہیں، ان سے پوچھیں، دو جسموں کے قرب کے باوجود ابھی ایک نامعلوم سی تشنگی باقی رہتی ہے اور پکار اٹھتا ہے: یہ محبت کا تقاضا ہے کہ احساس کی موت، تو ملا پر نہ تیرے ملنے کا ارمان گیا۔ اس تڑپ کو ایک پنجابی شاعر نے ماہیے میں یوں بیان کیا ہے: جن سولی چڑھی رہندی قسم خدا دی چنا، سکھ ملیاں بھی نہیں لہندی۔ میری جان سولی پر لٹکی رہتی ہے، خدا کی قسم اے میرے چاند، تجھے مل کر بھی پیاس نہیں بجھتی۔ اور آخر اس مخفی شدید تشنگی کے باعث عشق پکار اٹھتا ہے: من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تہ کس نگوید بعد ازیں من دیگری تو دیگری۔ میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے، میں بدن بن جاؤں تو جان بن جائے، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے
کہ تو اور ہے اور میں اور ہوں۔ رب کائنات نے مرد اور عورت کی فطرت میں ایک دوسرے کی کشش رکھ دی ہے، مگر ان کے ملاپ کے لیے حدود و قیود کا تعین بھی کر دیا ہے۔ اگر ان حدود کے اندر رہ کر ملاپ ہو تو ثواب ہے، اگر حد پھلانگ کر ملاپ ہو تو عذاب ہے۔ نفس کا تزکیہ حاصل نہ ہو تو مرد کے دماغ میں ہر وقت عورت کا خیال۔ بقول علامہ اقبال، ہند کے شعر و صورت گرد افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ اس طرح عورت کے دل پر مرد کا قبضہ۔ اگرچہ دنیا اس عورت کے حسن کی تعریفیں کرتی پھرے، مگر وہ خود کسی نہ کسی مرد کے حسن کی پرستار ہو جاتی ہے۔ عورت اور مرد کے عشق کی بات چل پڑے تو کچھ لوگ لیلا مجنوں کی محبت کی مثال پیش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مجنوں کا اصل نام قیس تھا۔ یہ سیدنا امام حسن کے زمانے میں ہوا ہے۔ لیلا کی محبت میں بہت مغلوب الحال تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن سے ملا تو آپ نے فرمایا کہ قیس دیکھو، میں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ حکومت میں نے ان لوگوں کے حوالے کر دی جن کو سجتی تھی۔ قیس تھوڑی دیر خاموش رہا۔ سیدنا امام حسن نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا سوچ یہ رہا ہوں حکومت تو لیلا کو سجتی ہے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، بس اس وقت اس کا نام مجنوں پڑ گیا۔ ایک مرتبہ مجنوں کے والد نے کہا، تمہاری وجہ سے مجھے بہت ذلت اٹھانا پڑتی ہے، تمہارے عشق کے قصے زبان زد عام ہیں، چلو میں تمہیں حرم شریف لے چلتا ہوں، وہاں جا کر سچی توبہ کرو۔ جب مجنوں بیت اللہ شریف کے قریب حاضر ہوا تو غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا مانگنے لگا، یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ جب مجنوں کے والد نے یہ شعر سنا تو ناراض ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ مجنوں نے دوسرا شعر بھی پڑھ دیا، اے میرے پروردگار مجھ سے اس کی محبت مت چھین، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میری دعا پر آمین کہے۔ ایک مرتبہ مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ مجنوں تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجنوں نے کہا یہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ ایسے مغلوب الحال اور فاتر العقل انسان کو مجنوں پاگل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ کسی فارسی شاعر نے یہی بات شعر میں کہی ہے، پائے شک بوسیدہ مجنوں خلق گفتہ اینچے بود، گفت گاہ این سگے و در کوئے لیلا رفتہ بود۔ مجنوں لیلا کی گلی کا طواف کیا کرتا تھا اور یہ شعر پڑھا کرتا تھا، میں لیلا کے گھر کی چار دیواروں کا طواف کرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں کبھی وہ دیوار چومتا ہوں، اور دراصل ان گھروں کی محبت میرے دل پر نہیں چھا گئی بلکہ اس کی محبت جوان گھروں میں رہنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حاکم شہر نے سوچا کہ لیلا کو دیکھنا چاہیے کہ مجنوں اور اس کی محبت کے فسانے زبان زد عام ہیں۔ جب سپاہیوں نے لیلا کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ ایک عام سی لڑکی تھی، نہ شکل نہ رنگ نہ روپ تھا۔ اس نے لیلا سے کہا، تو دوسری حسیناؤں سے زیادہ بہتر نہیں ہے؟ کہنے لگی خاموش رہ چونکہ مجنوں نہیں ہے، اس لیے عاشق نامراد یوں کہتے ہیں، لیلا کو مجنوں کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔